بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ میری ویڈیو کا عنوان ہے بچڑا پرستی بنی اسرائیل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ طور پر اپنی تورات لینے کے لیے گئے تاکہ قوم کو رہنمائی ملے، تو وہاں پر 30 دن کی بجائے 40 دن لگ گئے، جس سے سامری جادوگر نے فائدہ اٹھایا۔ سامری بنی اسرائیل میں وہ ظاہراً مسلمان تھا، مگر اس کے دل میں کفر و شرک کی نجاست بھری ہوئی تھی۔ پس جب بنی اسرائیل نے تمام سونے کے زیورات لا کر اس کے حوالے کر دیے تو اس نے ان کو بھٹی میں ڈال کر گلا دیا اور اسے ایک بچڑا تیار کیا، اور پھر اسے ایک مشت خاک اس کے اندر ڈال دی۔ اس ترکیب سے 2 سالہ میں سارے حیات پیدا ہو گئے اور وہ بچڑے کی آواز بھائیں بھائیں بولنے لگا۔ یہ واقعہ عجیب و غریب تھا اور حیرت زدہ کرنے والا تھا اور افسوسناک بھی، اور جسے بنی اسرائیل کی ذہنی اور اخلاقی پستی بے نقاب ہو کر سامنے آتی ہے۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے غلطی اور بھول ہو گئی کہ وہ خدا کی تلاش میں طور پر گیا، تمہارا معبود تو یہ ہے۔ صدیوں تک مصر کی غلامی نے بنی اسرائیل کو مشرکانہ رسوم اور عقائد میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ اس میں بہت آگے جا چکے تھے، کیونکہ مصر میں بچڑا پرستی ان کا قدیم عقیدہ تھا اور ان کے مذہب میں اس کو بہت اہمیت حاصل تھی، اس لیے کہ ان کے ایک بڑے دیوتا حورس کا منہ گائے کی شکل کا تھا، اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ پورے زمین پر گائے جو ہے وہ زمین کو اٹھائے ہوئے ہے، یعنی زمین اس کے سر پر قائم ہے۔ سامری نے بنی اسرائیل کو ترغیب دی کہ وہ اس کے بنائے ہوئے بچڑے کو اپنا معبود سمجھیں اور اس کی پوجا کریں، تو انہوں نے بآسانی اس کو قبول کر لیا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو وہاں موجود تھے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا کہ ایسا نہ کرو، یہ تو گمراہی کا راستہ ہے، تو قوم نے ان کی بات نہیں سمجھی اور ماننے سے انکار کیا اور کہنے لگے جب تک موسیٰ نہ آ جائیں ہم اس سے باز آنے والے نہیں۔ شرک منصب نبوت کے لیے ایک ناقابل برداشت شے ہے، اس لیے اور نیز اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گرم مزاج تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی گردن پکڑ لی اور داڑھی کی جانب ہاتھ بڑھایا، تو حضرت ہارون نے فرمایا برادر میری مطلق خطا نہیں، میں نے ان کو ہر چند سمجھایا مگر یہ کسی طور نہیں مانے، اور کہنے لگے جب تک موسیٰ نہ آ جائے ہم تیری بات انہوں والے نہیں، اور انہوں نے مجھ کو کمزور پا کر میرے قتل کا ارادہ بھی کر لیا تھا۔ جب میں نے یہ حالت دیکھی تو خیال کیا کہ اب اگر ان سے لڑائی کی جائے اور مومنین کاملین اور ان کے درمیان جنگ برپا ہو تو کہیں مجھ پر یہ الزام نہ لگایا جائے کہ میرے پیچھے قوم میں تفرقہ ڈال دیا، اس لیے میں خاموشی کے ساتھ تیرا منتظر رہا۔ پیارے بھائی تو میرے سر کے بال نہ نوچ اور نہ تالی پر ہاتھ چلا اور اس طرح دوسروں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ ہارون علیہ السلام کی یہ معقول دلیل سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ دور ہو گیا، اور اب اس سامری کی جانب مخاطب ہو کر فرمایا سامری تو نے یہ کیا سوانگ بنایا ہے؟ سامری نے جواب دیا
کہ میں نے ایسی بات دیکھی جو ان اسرائیلیوں میں کسی نے نہیں دیکھی، یعنی غر کے فرعون کے وقت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر سوار اسرائیلی اور فرعونیوں کے درمیان حائل تھے۔ میں نے دیکھا کہ ان کے گھوڑے کے سم کے خاک میں اثر حیات پیدا ہو جاتا ہے اور خوش زمین پر سبزہ اگاتا ہے۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے خاک سے ایک مٹھی بھر لی اور اس خاک کو اس بچڑے میں ڈال دیا اور اس میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے۔ یہ بھاں بھاں کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب تیرے لیے دنیا میں یہ سزا تجویز کی گئی کہ تو پاگلوں کی طرح مارا مارا پھرے، اور جب کوئی انسان تیرے قریب آئے تو اسے بھاگتے ہوئے یہ کہے کہ مجھ کو ہاتھ نہ لگا۔ یہ تو دنیاوی عذاب ہے، اور قیامت میں ایسے نافرمانوں اور گمراہوں کے لیے جو عذاب مقرر ہے وہ تیرے لیے وعدہ الہی کی صورت میں پورا ہونے والا ہے۔ اے سامری، یہ بھی دیکھ کہ تو نے جس گوزالہ بچڑے کو معبود بنایا تھا اس کی سماعت لگا کر بیٹھا تھا، ہم ابھی اس کو آگ میں ڈال کر خاک کیے دیتے ہیں اور اس خاک کو دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ تجھ کو اور تیرے ان بے وقوف مقتدیوں کو معلوم ہو جائے کہ تمہارے معبود کی قدر و قیمت اور طاقت و قوت کا یہ حال ہے کہ وہ دوسروں پر عنایت و کرم تو کیا کرتا، خود اپنی ذات کو ہلاکت و تباہی سے نہ بچا سکا۔ آخر میں یہ بتاؤں گا کہ سامری کون تھا، یا اس کا نام تھا، یا قومیت تھی، یا لقب تھا۔ اندازہ یہی ہے کہ سامری سمیری قوم کا فرد تھا، کیونکہ جس کو ہم سمیری قوم کہتے ہیں، عربی لوگ زمانہ قدیم سے اس میں یہ لفظ سامری آ رہا ہے۔ اب بھی عراق میں اس کا بقایا اس نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہاں قرآن کا سامری کہہ کے پکارنا صاف کہہ رہا ہے کہ یہ نام نہیں ہے، اس کی قومیت کی طرف اشارہ ہے، یعنی وہ شخص اسرائیلی سامری تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کیا کہ اب ان کے پاس ابتداء اور بے دینی کی سزا کیا ہے۔ وہاں سے جواب ملا، جن لوگوں نے شرک کیا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہاری توبہ صرف ایک صورت میں مقرر کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مجرموں کو اپنی جان کو اس طرح ختم کرانا چاہیے کہ جو شخص رشتے میں جس سے زیادہ قریب ہے وہ اپنے عزیز کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یعنی باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو اور بھائی بھائی کو۔ آخر بنی اسرائیل کو اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑا، تو رات میں ہے اس طرح 3000 بنی اسرائیل قتل ہوئے، اور بعض اسلامی روایت میں اس سے بھی زیادہ تعداد مذکور ہے۔ جب نوبت جہاں تک پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام درگاہ الہی میں سجدہ ریز ہوئے اور عرض کیا، بار الہ اب ان پر رحم فرما اور ان کی خطاؤں کو بخش دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے قاتل اور مقتول دونوں کو بخش دیا، اور جو زندہ ہیں اور قصوروار ہیں ان کی خطا بھی معاف کر دی۔ تم ان کو سمجھا دو کہ آئندہ شرک کے قریب نہ جائیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے قوم، بلا شبہ تم نے بچڑا بنانے میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا ہے، بس اپنے خالق کی طرف رجوع کرو اور اپنی جان کو قربان کرو، تمہارا پیدا کرنے والا تمہارے نزدیک، تمہارا پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔